السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہے رئیسہ کاظمی اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو فلاحی مملکت بنانے اور قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ عمران خان نے آج سوات میں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کے بارے میں ایک بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے کہ سیاحتی مقامات پر اقتصادی سرگرمیوں سے زیادہ مقامی لوگوں کو فائدہ دیا جائے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے خریف کی آئندہ فصل کے لیے گندم کی کم از کم امدادی قیمت 1650 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت نے نئی متبادل قابل تجدید توانائی پالیسی کے تحت توانائی مارکیٹ کے منظرنامے کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان وزیر اعظم کا ویژن ہے، جس کے تحت ملک کے تمام شہروں میں رابطے مستحکم کیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے منصفانہ حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ وہ اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ چین نے 2 اینٹیجن ٹیسٹ کٹس کی منظوری دی ہے، جس سے کورونا وائرس کی تشخیص صرف 20 منٹ میں ممکن ہو سکے گی۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو فلاحی مملکت بنانے اور قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج سوات میں خیبر پختونخوا کے لیے صحت کارڈ پروگرام کے افتتاح کے بعد ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے وژن کے مطابق ترقی دینے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آج سوات میں خیبر پختونخوا کے لیے صحت سہولت کارڈ پروگرام کے افتتاح کے بعد ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ حکومت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق پاکستان کی ترقی کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوات میں سیاحت کے فروغ سے صوبے میں خوشحالی اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ لوگوں کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تعریف کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ پہلا صوبہ ہے جو اپنی پوری آبادی کو ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے۔ پہلا صوبہ پاکستان میں جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنے سارے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دینا ہے، کسی بھی ہسپتال میں، گورنمنٹ کا ہسپتال یا پرائیویٹ ہسپتال، کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکوں گا۔ مبارک دیتا ہوں پختونخوا کے لوگوں کو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت نے غریب عوام کو سستی رہائش فراہم کرنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام بھی متعارف کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پورے پاکستان میں یکساں نصابی تعلیم کے لیے اصلاحات متعارف کرا رہی ہے۔ پاکستان میں ہم ایک تعلیمی نظام لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری 73 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ طبقاتی نظام، انگلش میڈیم امیر کے لیے، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، موقع ملے گا غریب گھرانوں سے بچوں کو اوپر آنے کا۔ حزب اختلاف کی حکومت مخالف تحریک کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف بیانیہ ملک کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کا واحد مقصد بیرون ملک ان کی لوٹی ہوئی دولت کی حفاظت کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حزب اختلاف کی بیانیہ صرف ہندوستان میں انتہا پسند مودی حکومت کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے سوات کی گبین جبہ وادی کا دورہ کیا اور علاقے میں سیاحت کے امکانات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے مالاکنڈ ڈویژن میں سیاحت کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات پر اطمینان ظاہر کیا۔ اس موقع پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ صوبے کے 63 لاکھ سے زائد خاندانوں کو آئندہ سال جنوری تک 4 مرحلوں میں صحت انصاف کارڈ مہیا کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ سیاحتی مقامات پر معاشی سرگرمیوں سے مقامی لوگوں کو بھرپور فائدہ ہو۔
آج سوات میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے صوبے میں سیاحت کے فروغ کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک بریفنگ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سیاحتی مقامات پر صفائی کے انتظامات کرنے اور قدرتی خوبصورتی کو محفوظ بنانے کے لیے غیر ضروری تعمیرات سے اجتناب برتنے کی بھی ہدایت کی۔ عمران خان نے ہدایت کی کہ سیاحتی مقامات کی مزید ترقی کے لیے عالمی شہرت کے حامل مشیروں کو تعینات کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ رواں سال اگست میں گبین جبہ میں ماحول دوست کیمپنگ پاڈ سیاحوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں اور مزید سیاحوں کی آمد کے ساتھ اس اقدام سے معاشی سرگرمیاں دگنی ہو جائیں گی۔ عمران خان کو یہ بھی بتایا گیا کہ UNDP کے تعاون سے پاکستان میں 90 اضافی پاڈز لائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو ایک منصوبے کے متعلق بریفنگ دی گئی جس کے تحت 500 خاندانوں کو 4 لاکھ روپے کی آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں گے تاکہ وہ سیاحوں کے لیے ضروری سہولیات کے ساتھ اپنے گھروں کا ایک کمرہ مختص کر سکیں۔ انہیں بتایا گیا کہ عالمی بینک کے تعاون سے مانسہرہ، ایبٹ آباد اور سوات میں ہزاروں کنال اراضی پر ماحول دوست جدید سیاحتی مقامات کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ آئندہ سال فروری میں چترال، مالم جبہ اور کاغان میں اسکیئنگ، سنو میراتھن اور سنو بورڈز سمیت مختلف مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں کالام، کمراٹ اور کیلاش میں خصوصی سیاحتی اتھارٹیز قائم کی گئی ہیں۔ اجلاس کو 372 کلومیٹر طویل رابطہ سڑکوں اور 14 کلومیٹر طویل کمراٹ کیبل کی تعمیر کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ ادھر آج حسن عبدال ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ML1 منصوبہ ریلوے میں جدت پیدا کرے گا اور ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین کے تعاون سے زیر تعمیر $6 ارب لاگت کے اس منصوبے کی تکمیل کے بعد کراچی سے لاہور تک سفری وقت محض 7 گھنٹے رہ جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ منصوبہ روزگار کے کثیر مواقع پیدا کرے گا اور معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپ گریڈیشن سے حسن عبدال ریلوے اسٹیشن پر سکھ یاتریوں سمیت تمام مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم ہوں گی۔ سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوؤں اور سکھوں سمیت اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تعمیر نو کی جانی چاہیے تاکہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں پاکستان کا دورہ کریں۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ ملک میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ آج مینگورہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوات ایکسپریس وے موجودہ حکومت کی طرف سے خیبر پختونخوا خصوصاً مالاکنڈ ڈویژن کے عوام کے لیے تحفہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سیاحت کے فروغ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ مراد سعید نے کہا کہ حزب اختلاف کو عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے اور وہ ریاستی اداروں پر براہ راست حملے کر کے ملک کو غیر مستحکم اور جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو جمہوری معاشرے میں قطعی ناقابل قبول ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم کی فصل کے لیے کم سے کم 1650 روپے فی 40 کلو گرام کی امدادی قیمت کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا جو مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ہوا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 70 اور 30 کے تناسب سے گندم پیسنے کی مقدار بھی منظوری دی۔ اجلاس میں آٹے کی ملوں کو یومیہ 38,000 میٹرک ٹن گندم جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ اس جاری مقدار میں پنجاب کے لیے 25,000 میٹرک ٹن گندم، سندھ کے لیے 8,000 میٹرک ٹن، خیبر پختونخوا کے لیے 4,000 میٹرک ٹن اور بلوچستان کے لیے 1,000 میٹرک ٹن گندم شامل ہے۔ اجلاس میں پنجاب حکومت کی طرف سے 7 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم فراہم کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی جس میں سے 4 لاکھ میٹرک ٹن گندم ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان درآمد کرے گی۔ آخر میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کی طرف سے پاکستان اسٹیل ملز کے ایسے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے جو مقدمہ بازی میں شامل نہیں ہیں واجبات ادا کرنے کی ادائیگی کے لیے ٹیکنیکل ضمنی گرانٹ کے طور پر 11 ارب 68 کروڑ روپے کی منظوری بھی دی گئی۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ حکومت نے چینی درآمد کی ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت 15 سے 20 روپے فی کلو گرام کم ہوگی۔ انہوں نے آج سپہر اسلام آباد میں قومی تحفظ خوراک کے وزیر فخر امام اور اطلاعات و نشریات کے وزیر سید شبلی فراز کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 100 ٹن سے زیادہ چینی کراچی پورٹ پہنچ چکی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 40,000 ٹن درآمد شدہ چینی پنجاب حکومت کو فراہم کر دی گئی ہے تاکہ مناسب قیمت پر عوام کو فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ شوگر ملز نے حکومت پنجاب کو گنے کی کرشنگ کا عمل جلد شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور اس اقدام سے مقامی منڈی میں چینی کی قیمت میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ گندم کی قلت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سید فخر امام نے کہا کہ اگلے سال جنوری تک 18 لاکھ ٹن خوراک درآمد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نجی شعبے نے اب تک 2,20,000 ٹن گندم درآمد کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں شبلی فراز نے کہا کہ حکومت کا پاکستان ٹیلی ویژن کی نجکاری کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت نئی متبادل قابل تجدید توانائی پالیسی کے تحت توانائی کے مارکیٹ کا منظرنامہ تبدیل کرے گی۔ انہوں نے پاکستان میں ڈنمارک کے سفیر لیز روزن ہوم سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے 2025 تک 25% جبکہ 2030 تک 30% قابل تجدید توانائی کے حصول کا ہدف مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں پن بجلی کی پیداوار کا 45% اور جوہری توانائی کی انرجی مکس میں تبدیلی کا 10% حصہ شامل ہے۔ ڈنمارک کے سفیر نے حکومت کی قابل تجدید ماحول دوست توانائی پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نئی پالیسی زیادہ شفاف اور سب کے لیے یکساں ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر امین الحق نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں پیش رفت ملک کی معاشی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں نیشنل انکیوبیٹر سینٹر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان وزیر اعظم کا ویژن ہے جس کے تحت ملک کے تمام شہروں کے باہمی رابطے مزید مستحکم ہوں گے۔ امین الحق نے کہا کہ ملک میں نیشنل انکیوبیٹر سینٹرز کی تعداد بڑھائی جائے گی کیونکہ اس وقت ایسے 4 مراکز کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے حکومت کی طرف سے نوجوانوں کو ہر ممکن مدد کا یقین دلاتے ہوئے ہنرمند نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے فائدے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے کیونکہ دونوں ملک مشکل گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر ڈاکٹر حسال حمود العتیبی سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کئی اشروں پر محیط ہیں جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران فاصلاتی نظام تعلیم، معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور معاشروں کی تعمیر میں جامعات کے کردار سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر نے وزیر تعلیم کو یونیورسٹی کے ویژن، مستقبل کے لائحہ عمل اور تعلیمی مہارت کے حصول کی حکمت عملی پر بریفنگ دی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے دو ادوار کے دوران خراب کارکردگی پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا ہے۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں نے 5 سال حکومت کی لیکن انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے جس طرح تحریک انصاف کے رہنماؤں کی انتخابی ریلیوں میں شرکت کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف بآسانی انتخابات جیت لے گی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم صفدر کی آج کی تقریر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ یہ تقریر مایوس کن اور غیر معقول تھی۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے آج گلگت میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1234 پولنگ اسٹیشنز میں سے 415 کو حساس ترین جبکہ 339 کو حساس اور 480 کو نارمل قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر پہلی بار مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور مختلف امیدواروں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی شکایات کے اندراج کے لیے اپنے مرکزی دفتر میں شکایت سیل قائم کیا ہے جو 24 گھنٹے کام کرے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ اور بے معنی بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کے مطابق بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا پاکستان کے خلاف نفرت انگیز بیان پاکستان کے حقائق کے بارے میں ان کی غلط سوچ اور ان کے سیاست پر مبنی رویے کا عکاس ہے۔ ان کا بیان RSS بی جے پی کی ذہنیت کا ہی عکاسی کرتا ہے جو ہندتوا کے انتہا پسند نظریے اور توسیع پسندانہ اکھنڈ بھارت کے عزائم پر مبنی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ اس ذہنیت نے مسلح افواج سمیت بھارت کے تمام ریاستی اداروں پر غلبہ حاصل کر رکھا ہے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی پاکستان کے خلاف فرض سرائی سے بھارت کے داخلی اور خارجی غلط اقدامات سے توجہ نہیں ہٹائی جا سکتی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے لیے اس وقت تک اپنی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا جب تک وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق اپنا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے۔ انہوں نے آج جموں قتل عام کے دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 6 نومبر جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب 73 سال پہلے 2,37,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات
جموں قتل عام کی نیت کا افسوسناک تسلسل ہے اور اس کا مقصد بھی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ گزشتہ 7 اشروں کے دوران بھارتی قابض افواج نے کشمیریوں کو دبانے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور ان کے تمام حقوق پامال کیے ہیں۔ آج مقبوضہ کشمیر کو سنگین ترین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سنگین انسانی صورتحال کے خاتمے میں مدد کے لیے فوری اقدامات کرے اور بھارت سے کہا کہ وہ کشمیریوں کے حقوق کے سلسلے میں اپنی عالمی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ فسطائی مودی حکومت نے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ کشمیر کے عوام پر مظالم ڈھانے کا سلسلہ جاری رکھا تو وہ دن دور نہیں کہ موجودہ بھارت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ آج میرپور میں یوم شہدائے جموں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنی پراسرار خاموشی توڑتے ہوئے ان تنازعات کے لیے دل جمعی سے کام کرے جن سے لڑائیوں اور جنگوں کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل میرپور سے ہمارے نمائندے علی اختر سلیم سے۔ یوم شہدائے جموں کے حوالے سے آج مرکزی تقریب میرپور میں منعقد ہوئی۔ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی نے کہا کہ بھارت ایک عرصے سے مظلوم کشمیریوں پر ظلم و جبر کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے پیدائشی حق کے خود ارادیت سے پیچھے ہٹنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں۔ یہ مقدمہ انکمپلیٹ پاکستان کا ہے، جس کو اٹوٹ انگ نہرو نے کہا اس سے 20 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو پاکستان کی شہرت کہا تھا۔ شہریار آفریدی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان تمام بین الاقوامی فورمز پر جموں کشمیر کا مقدمہ اس انداز سے لڑ رہے ہیں کہ آج دنیا چیخ چیخ کر بھارت کو ریاستی دہشت گرد ملک کے نام سے پکار رہی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم شہدائے جموں اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کا مشن جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کے ساتھ منایا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مہاراجہ ہری سنگھ کے ڈوگرا سپاہیوں، بھارتی فوج اور ہندو انتہا پسند تنظیموں نے نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں جموں خطے کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کو اس وقت شہید کر دیا جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع پلوامہ میں 3 کشمیریوں کو شہید کیا۔ فوجیوں نے ضلع کے علاقے پامپور میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید جبکہ 2 کو زخمی کر دیا۔ ادھر آج نماز جمعہ کے فوراً بعد تاریخی جامع مسجد سری نگر کے باہر ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں حریت فورم کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا جو 15 مہینوں سے مسلسل گھر میں زیر حراست ہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کو امریکی صدارتی انتخاب کی دوڑ میں اہم ریاست پینسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ تازہ ترین نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو 5,500 سے زائد ووٹوں کے ساتھ برتری حاصل ہے جبکہ ریاست میں 98% سے زائد ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ پینسلوینیا میں ہمیشہ سے انتخاب میں کڑا مقابلہ ہوا ہے۔ چین نے 2 ایسی اینٹیجن ٹیسٹ کٹ کی منظوری دی ہے جن سے 20 منٹ کے اندر کورونا وائرس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹ کٹ وائرس سے متاثر ہونے کے عرصے کے دوران اس کی شدت سے حملہ آور ہوتے وقت متاثرہ کیسز کی فوری تشخیص کر سکتی ہے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 3:30 پر شروع ہوگا۔ مہمان ٹیم کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستانی ٹیم کی قیادت بابر اعظم کریں گے جبکہ زمبابوے کی قیادت کے فرائض چاموسی بھابا انجام دیں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ اتوار جبکہ تیسرا اور آخری T20 میچ منگل کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا اور T20 سیریز کے تمام میچز ڈے اینڈ نائٹ ہوں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ہاکی کے لیجنڈ کھلاڑی عبدالرشید جونیئر کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ اور ہاکی کی دنیا سے تعزیت کی ہے۔ ایوان صدر کے میڈیا ونگ سے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر مملکت نے کہا کہ ہاکی کے لیجنڈ عبدالرشید جونیئر نے کھیل کے شعبے میں ملک کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔
صدر مملکت نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام قومی سائیکلنگ روڈ ریس چیمپئن شپ 12 سے 15 نومبر تک کراچی میں منعقد ہوگی۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے صدر سید اظہر علی شاہ نے بتایا کہ چیمپئن شپ کی تیاریاں زور و شور پر ہیں اور چیمپئن شپ میں سوئی سدرن گیس کمپنی POF پاکستان، کراچی، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے مرد اور خواتین کی ایلیٹ اور جونیئر ٹیمیں حصہ لیں گی۔ چیمپئن شپ میں 4 کیٹیگریز کے مقابلے رکھے گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی سیکیورٹی ٹیم اور ICC سیکیورٹی ٹیم کے سیکیورٹی وفد نے PCB کے عہدیداروں کے ساتھ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے لاہور میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ PBC کے عہدیداروں نے انہیں پولیس فورس کی تعیناتی اور فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سیکیورٹی وفد کی ٹیمیں کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ سے متاثر ہوئیں اور PSCA کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ون ڈے کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ پاکستانی بلے باز کپتان بابر اعظم کی تیسری پوزیشن برقرار ہے اور ان کو دوسری پوزیشن پر آنے کے لیے 19 پوائنٹس درکار ہیں، جبکہ رینکنگ میں دوسری پوزیشن پر بھارت کے روہت شرما اور پہلی پر ویرات کوہلی موجود ہیں۔ ون ڈے میں فاسٹ بالرز کی رینکنگ میں پاکستان کے شاہین آفریدی نے کیریئر کی بہترین رینکنگ کے ساتھ ٹاپ 20 میں آ گئے ہیں اور انہوں نے 8 درجے ترقی کے بعد 16ویں نمبر پر جگہ بنائی ہے۔ محمد عامر 8ویں نمبر پر موجود ہیں، جبکہ پہلی پوزیشن پر نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ موجود ہیں۔ آل راؤنڈرز میں پاکستان کے عماد وسیم کی 1 درجہ کمی ہوئی ہے اور وہ 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں، جبکہ شکیب الحسن پہلے اور افغانستان کے محمد نبی دوسرے نمبر پر ہیں۔ پیرس ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ کل سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ اکتوبر 2020 کے دوران بینک ڈپازٹس میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2020 کے اختتام پر بینک ڈپازٹس کا حجم 16.66 کھرب روپے تک پہنچ گیا، جبکہ اکتوبر 2019 کے خاتمے پر بینکنگ سیکٹر کے ڈپازٹس کا حجم 13.912 کھرب روپے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس طرح ایک سال کے دوران بینکنگ سیکٹر کے ڈپازٹس میں 2.752 کھرب روپے یعنی 20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی کے صدر ناصر مرزا نے دیگر سرکردہ ایگزیکٹوز کے ہمراہ آج راولپنڈی میں بین الصوبائی رابطے کی وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے ملاقات کی، جنہوں نے RCCI کاروباری ہفتہ 2020 کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ RCCI کی سرکردہ ایگزیکٹو کمیٹی نے کھیلوں کی صنعت میں تجارتی مواقع کو فروغ دینے پر اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی کے صدر نے وفاقی وزیر کو علاقے میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے حوالے سے RCCI کے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی چیمبر گوادر کاروباری مواقع 2020 کے عنوان سے کانفرنس کا انعقاد کی تیاری کر رہا ہے۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے تسلیم کیا کہ تجارتی برادری ملک کی معاشی ترقی کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے عالمی تجارتی ہفتہ منعقد کرنے پر ایگزیکٹو کمیٹی کی کارکردگی کو سراہا۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان تجارتی روابط کو مضبوط کرنے کے لیے گوادر میں رواں ماہ کی 16 تاریخ سے ایک 100 روزہ تجارتی کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی کے صدر محمد ناصر مرزا نے کہا کہ کانفرنس کا بنیادی مقصد وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ پنجاب کے سہولت بازار اور اوپن مارکیٹ میں درآمد شدہ چینی سرکاری قیمت پر فروخت کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ 25,000 میٹرک ٹن کی پہلی کھیپ میں سے 13,800 میٹرک ٹن چینی مختلف ضلعوں کو بھیج دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے کہا کہ عام آدمی کو ریلیف مہیا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 339 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,731 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 350 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 390 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 157 روپے 76 پیسے اور قیمت فروخت 161 روپے 45 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 207 روپے 13 پیسے اور 212 روپے 1 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 2 پیسے اور 43 روپے 10 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 52 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 56 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 99,451 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,04,004 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
سروں کے سلطان استاد راحت فتح علی خان کا ایک اور شاہکار نغمہ جاری کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ میوزک پروڈیوسر سلمان احمد نے رومانوی نغمے غم عاشقی کے چند ماہ بعد اب استاد راحت فتح علی کی سریلی آواز میں نیا نغمہ نشہ جاری کر دیا ہے۔ اس گیت کی کمپوزنگ کے دوران موسیقار راحت فتح علی خان نے نئی نسل کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے نئے انداز اور منفرد رنگ میں تیار کیا ہے۔ اس گیت کے پروڈیوسر سلمان احمد نے گانے کی ویڈیو دلکش انداز میں بنائی ہے۔ یہ گانا ریلیز ہوتے ہی عوام و خواص میں مقبول ہو رہا ہے۔ قبل ازیں نشہ کی ایک جھلک نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی تھی۔ معروف اداکار و ہدایت کار دانش نواز کا کہنا ہے کہ ایسی فلم بنانا چاہیں گے جس سے لوگ بہت کچھ سیکھیں اور اس سے متاثر ہو کر آگے بڑھیں اور خود سے کچھ نیا کریں۔ اداکار دانش نواز نے مقامی یوٹیوب چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اپنا ماضی یاد کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ سینما میں ہالی ووڈ اداکار آرنلڈ اور ریمبو کی فلمیں دیکھنے جاتے تھے تو سینما سے باہر جا کر خود کو اداکار جیسا ہی محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ اس وقت نہ صرف میں بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے جذبات بھی میری طرح یکساں ہوا کرتے تھے۔ اور معروف کامیڈین سکندر سنم کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ 21 ستمبر 1960 میں کراچی میں پیدا ہونے والے کامیڈین سکندر سنم نے اپنے کیریئر کا آغاز سٹیج سے بطور چائلڈ آرٹسٹ کیا۔ انہوں نے معروف سٹیج شوز اغوا برائے تاوان، ڈائریکٹ حوالدار، کامیڈی کنگ، فلائٹ نمبر 420 اور دیگر میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سکندر سنم 2012 میں کینسر سے انتقال کر گئے تھے۔ اور فن کی دنیا سے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین نے صوبہ شانگزی کے تائیوان سیٹلائٹ سینٹر سے ایک ہی راکٹ کے ذریعے 13 مصنوعی سیارے کامیابی کے ساتھ مدار میں بھیج دیے ہیں۔ چینی خبر رساں ادارے کے مطابق چین نے ارجنٹائن کی ایک کمپنی کے تیار کردہ 10 کمرشل ریموٹ سینسنگ سیارے سمیت 3 دوسرے سیٹلائٹ سیارے جمعے کی صبح مقامی وقت کے مطابق 11:19 پر لانگ مارچ کیریئر 6 کے ذریعے لانچ کیے ہیں۔ پیغام رسانی کی ایپ واٹس ایپ کی جانب سے پیغامات غائب کرنے کا نیا آپشن متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے تحت پیغام بھیجنے اور اسے موصول کرنے والے صارفین کے موبائل سے یہ پیغام خود بخود 7 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں واٹس ایپ کے 2 ارب سے زیادہ صارفین ہیں اور اس ایپ کی ملکیت فیس بک کے پاس ہے۔ یہ آپشن واٹس ایپ صارفین کے لیے اس ماہ کے اواخر تک شروع ہو جائے گا۔ ماہرین فلکیات نے پہلی بار ہماری کہکشاں کے اندر پراسرار ریڈیائی لہروں اور ان کے ذریعے کا پتہ لگایا ہے، جس سے امید کی جا رہی ہے کہ کائنات کا ایک بڑا معمہ حل کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا اور دیگر خلائی تحقیقاتی اداروں کی مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ طاقتور ریڈیائی لہریں بہت کم وقت کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اب موسم کی صورتحال جاننے کے لیے سنتے ہیں موسم کی رپورٹ۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان سمیت بیشتر شمالی علاقہ جات میں رات کے ٹیمپریچر نقطہ انجماد سے کم۔ اگلے 2 یا 3 دنوں کے دوران شمالی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کی پیش گوئی۔ بیشتر علاقوں میں خصوصاً میدانی علاقوں میں مزید چند دن تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ تفصیل کے مطابق کل بھی پنجاب میں گندم کی کاشت کے تمام بیرونی نہری علاقوں میں مطلع صاف موسم خشک ہوگا۔ خطہ پوٹوہار میں مونگ پھلی کی کٹائی کے علاقوں میں بھی اگلے 5 یا 6 دن تک فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔ صوبہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں بھی مزید 5 یا 6 دن تک موسم خشک ہوگا۔ اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر 7 ڈگری سینٹی گریڈ، راولپنڈی میں 8، لاہور میں 10، کراچی میں 14، کوئٹہ میں 1، پشاور میں 8، گلگت میں -1، مظفر آباد میں 7، مری میں 5، سری نگر میں کم سے کم 4، بارامولہ میں 2 اور جموں میں آج دن کا ٹیمپریچر 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج سوات میں خیبر پختونخوا کے پورے صوبے کے لیے ہیلتھ کارڈ پروگرام کا افتتاح کیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے خریف کی آئندہ فصل کے لیے گندم کی کم از کم امدادی قیمت 1650 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ وہ اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے اصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 T20 میچز کے سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف،
مدیر ہوم ڈیسک غلام مشتبہ میمن، مدیر فورن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل کی خبریں عائشہ افتخار، مدیر تجارتی خبریں زنیرہ خالد، مدیر سائنس اور فن کی خبریں اور کوآرڈینیشن ایڈیٹر سجاد عامر، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبد الحادی معیار۔ اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نعیم زبیری، رئیسہ کاظمی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔